Audio Jungle. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل قدر واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ خلیفۃ الرسول خلیفہ اول بلا فصل یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھی۔ چونکہ آپ کا انتقال پرملال اس مہینے جمادی الثانیہ کی 22 تاریخ کو ہوا تھا، تو اس حوالے سے موقع کی مناسبت سے
آپ کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اہل اسلام کو پتہ چلے کہ یہ کس قدر عظیم شخصیات تھی اور انہوں نے اسلام کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ ان کے ایثار کو دیکھ کر، ان کی قربانیوں کو سامنے رکھ کر، ان کی زندگی کے خوبصورت کارناموں کو سامنے رکھ کر ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں، ہم بھی وہ کام کریں جو یہ کر گئے ہیں۔ یہ ہمارے پیش رو ہیں، یہ ہمارے مقتدا ہیں، یہ ہمارے پیشوا ہیں۔ اصحاب مصطفیٰ اور اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور اسی طرح بزرگ شخصیات کے تذکرے، نیک لوگوں کی باتیں، اولیاء اللہ کے سچے واقعات، یہ مسلمان کو نیک عمل کی طرف ابھارتے ہیں۔ مسلمان کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کے سامنے کم از کم یہ بات تو ضرور آتی ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان تھے، لیکن ہماری مسلمانی اور ان کی مسلمانی میں فرق کتنا ہے؟ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، وہ کہاں پہنچ گئے تھے؟ تو ان واقعات سے مسلمان کو شوق حاصل ہوتا ہے، ایک نیا ولولہ اور جذبہ ملتا ہے۔ مسلمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے جا بجا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ذکر کیے ہیں کہ ان واقعات سے سبق حاصل کیا جائے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ بھی نیک اللہ کے نیک بندوں کے واقعات قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ قرآن کریم کوئی واقعات کی کتاب نہیں ہے، تاریخی کتاب نہیں ہے، لیکن واقعات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان واقعات میں بعد میں آنے والوں کے لیے بڑی بڑی نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں، اور یہ واقعات بعد میں آنے والوں کے ایمان میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے۔ ان واقعات سے مسلمان کے دل میں عمل کا جذبہ اور زیادہ بیدار ہوتا ہے۔ تو ان نیک ہستیوں میں سے ایک بڑا شخص، ایک بہت بڑا انسان، اسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔
آپ کی عظمت کی بڑائی کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ امت مسلمہ کا اس پر اتفاق اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، کہ اللہ نے جو نبی بھیجے ہیں وہ سارے نبی ساری امتوں سے افضل ہوتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑا مقام اگر پوری کائنات میں کسی کا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر کو ابو بکر کہا جاتا ہے، سب سے افضل انسان کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ ان کے مقام کا یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبیوں کی عظمت کے بعد کائنات انسانی میں اللہ نے جس کو عظمت عطا کی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ مقام اور مرتبہ کیوں حاصل ہوا؟ یہاں تک حضرت ابو بکر کیسے پہنچے؟ یہ وہ سلسلہ نہیں ہے کہ بندہ پیسے دے کر کے اوپر آ جائے، خوشامد کر کے اوپر آ جائے، قرابت داری کے پیش نظر اوپر آ جائے۔ یہ چونکہ میرا بیٹا ہے لہذا میرے بعد یہ وارث ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے میرے بعد اس کا حق ہے، یہ وہ سلسلہ نہیں ہے۔ یہاں پر دل کے جذبات دیکھے جاتے ہیں، یہاں پر ایثار اور قربانی کے جذبات دیکھے جاتے ہیں۔ جس کا دل جتنا ستھرا ہوگا، جتنا صاف ہوگا، جتنا اعلی ہوگا، اللہ اس کو اتنا مقام عطا کر دے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعات میں سے کوئی واقعہ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، انسانیت کی معراج ہے۔ وہاں تک پہنچنا کسی دوسرے انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ ہجرت والی رات کا وہ منظر دیکھ لیں، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم آ گیا کہ اپنے ساتھیوں سے کہیں مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ آہستہ آہستہ اپنی اپنی سہولت آسانی کے پیش نظر مکہ چھوڑیں جی، مدینہ کی طرف جائیں۔ تو جس نے ہجرت کرنی ہوتی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا رہا ہوں، خبر دیتے، اجازت لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روانہ کرتے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا حکم آ گیا ہے، مجھے اجازت مرحمت فرمائیں میں ہجرت کر کے چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار کیجیے۔ پھر دوسری دفعہ آئے کسی موقع پر، مجھے اجازت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار کیجیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو جملے نکلتے تھے وہ اپنی مرضی سے تو نہیں ہوتے تھے۔ کس کی مرضی سے ہوتے تھے؟ کس کی مرضی سے ہوتے تھے؟ ابو بکر انتظار کیجیے۔ حضرت ابو بکر انتظار کر رہے ہیں،
صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، کوئی راستے میں ہیں، کوئی پہنچ گئے ہیں، کوئی تیاری کر رہے ہیں، ابو بکر انتظار میں ہیں۔ یہ انتظار کیوں کیا جا رہا تھا؟ یہ اللہ کی جناب سے انتخاب ہو چکا تھا کہ ابو بکر آپ نے ہجرت اکیلے نہیں کرنی، اپنے خاندان کے ساتھ نہیں کرنی، اپنے کسی اور ساتھی کے ساتھ نہیں کرنی۔ اللہ نے آپ کو اس بات کے لیے پسند کر لیا ہے کہ ہجرت کے سفر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی ساتھی بنے گا تو ابو بکر صدیق بنے گا رضی اللہ تعالی۔ اور حضرت ابو بکر انتظار میں تھے کہ کب حضور اجازت دیں اور میں جاؤں، اور پھر وہ سفر شروع ہوا۔ عجیب سفر ہے، عشق و وفا کی وہ داستان ہے، وہ کہانی ہے کہ انسان ایسی کہانی کا کردار بننے سے قیامت تک قاصر رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، اللہ کا حکم آ گیا، اے ہمارے محبوب چلیے ہجرت کیجئے، ابو بکر کو ساتھی بنائیے۔ لوگ در پہ جاتے ہیں حضور کے کہ اجازت دیجئے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح نا، صحابہ اکرام آتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، اجازت دیجئے، ہجرت کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بات ہوتی تھی حضور کے گھر آیا کرتے تھے، حضور کے پاس آیا کرتے تھے۔ آج ہجرت کا حکم آیا ہے، حضور نے ابو بکر کو اپنے گھر نہیں بلایا، حضور چل کر کے ابو بکر کے دروازے پہ چلے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر عاشق صادق تھا، وہ ساتھی تھا کہ جس ساتھی نے صرف ہجرت کا ساتھی نہیں بننا تھا، غار کا ساتھی بھی بننا تھا، مزار کا ساتھی بھی بننا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھل گیا، کوئی انتظار نہیں کرنا پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر اتنے جلدی دروازہ کھل گیا؟ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کب سے انتظار میں تھا کہ حضور کو ہجرت کا حکم ہوگا، کہیں حضور میرے دروازے پر آئیں اور آپ کو یہاں پہ تاخیر ہو جائے۔ میں کب سے دروازے کے پیچھے محمد مصطفیٰ کا انتظار کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو بکر ہجرت کا حکم آ گیا، چلیے حضرت ابو بکر چل پڑے۔ لمبے واقعات ہیں، اس واقعہ کا ایک ایک قدم تاریخ ہے، ایک ایک قدم پورا پورا واقعہ ہے، لیکن اختصار کے ساتھ اس واقعے کو قرآن کریم نے بھی ذکر کیا۔ اور میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ وہ 1.25 لاکھ کے 1 لاکھ سے اوپر ہیں، لیکن کسی کی صحابیت کا ذکر کہ یہ حضور کا صحابی ہے قرآن نے نہیں کیا ہے۔ قرآن نے اگر کسی کی صحابیت کا ذکر کیا ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے تو وہ صرف حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، آپ کی صحابیت کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ کوئی اگر کہے نا دنیا میں حضرت ابو بکر کو صحابی نہیں مانتا، وہ حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار نہیں کر رہا، وہ اللہ کے قرآن کی آیت کا انکار کر رہا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی، چل پڑے۔ مکہ سے 5.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک غار ہے جس غار کو غار ثور کہا جاتا ہے، غار ثور کہا جاتا ہے۔ اور اس غار تک پہنچنے کے لیے سیدھا راستہ کوئی بھی نہیں ہے، آج بھی کوئی جانا چاہے تو بڑا مشکل ہے، وہ دور کیسا ہوگا۔
آج بھی کوئی جانا چاہے تو بڑا مشکل ہے، لوگ نیچے کھڑے ہو کر کے دیکھ کر کے ارمان لے کر کے واپس آ جاتے ہیں کہ یہ تو چڑھائی ہے، اور ایسی چڑھائی ہے کہ انسان چل نہیں سکتا ہے۔ لیکن دیکھیے اس غار تک پہنچنے کے لیے ایک محمد مصطفیٰ ہیں، ایک حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی۔ چل پڑے، سنگریزے ہیں، نوکیلے پتھر ہیں، سنگلاخ پہاڑیاں ہیں، دشوار گزار راستے ہیں، پتہ نہیں چل رہا، رات کا اندھیرا ہے، کیسے چلیں؟ چل رہے ہیں، حضرت ابو بکر بھی چل رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل رہے ہیں۔ ذرا دیکھنا، ایسا بھی کبھی ہوا ہے چلتے چلتے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے خون ریس رہا ہے؟ وہ نوکیلے پتھر، وہ سنگلاخ چٹانیں، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم و گداز نبوت والے پاؤں کو زخمی کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا تو حضرت ابو بکر سے رہا نہ گیا، حضرت ابو بکر آگے آگے آ کر کے بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا، کیوں بیٹھ گئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا اس لیے ہوں کہ اب میں آپ کو پیدل چلنے نہیں دوں گا، میں آپ کے زخم نہیں دیکھ سکتا، میں آپ کا خون نکلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، میں آپ کے پاؤں کے ورم نہیں دیکھ سکتا، میں بیٹھا اس لیے ہوں کہ آپ ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، ابو بکر آپ کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے غار تک پہنچائے گا۔ حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہو گئے، چل پڑے۔ آج کا تگڑا جوان اس غار تک اکیلے نہیں پہنچ سکتا، تنے تنہا نہیں پہنچ سکتا، کڑیل جوان بھی۔ حضرت ابو بکر کو دیکھو ذرا، وہ دیکھو غار سور کی طرف، اوپر نبوت ہے نیچے صداقت ہے، اوپر مصطفیٰ ہیں نیچے ابو بکر صدیق ہیں۔ یار لوگوں نے کہا ابو بکر خلافت لے گئے ہیں، حضرت ابو بکر کی خلافت کا انکار کرتے ہوئے خلافت لے گئے ہیں۔ میں نے کہا ادھر دیکھو، ابو بکر خلافت نہیں لے گئے، یہ ہجرت والی رات ابو بکر محمد مصطفیٰ کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے نبوت کو غار تک لے گئے۔ قرآن کریم نے کہا نا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ غار میں پہنچنے سے پہلے حضرت ابو بکر نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھہر جائیے، میں غار کی صفائی کرتا ہوں، کہیں کوئی موذی جانور نہ ہو، کوئی کیڑے مکوڑے نہ ہوں، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، حضرت ابو بکر نے جا کر کے غار کے سوراخوں کو بند کیا، غار کی صفائی کی، اپنی قمیض کو پھاڑا اور غار کے ان سوراخوں کو اپنی قمیض کے ان ٹکڑوں کے ساتھ بند کر دیا۔ ایک سوراخ باقی بچا، حضرت ابو بکر نے اپنی ایڑی رکھ کر کے اس سوراخ کو بھی بند کر دیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئیں۔ حضور آ گئے، حضرت ابو بکر نے ایڑی سوراخ پہ رکھی ہوئی ہے، بیٹھ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا، عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھک گئے ہیں، آپ لیٹ جائیں، سر آپ کا ہوگا گود ابو بکر کی ہوگی۔ 3 دن گزر گئے، 3 راتیں گزر گئیں، 3 دن گزر گئے، 3 راتیں گزر گئیں اس غار میں۔ یا خدا ہے یا مصطفیٰ ہے یا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 فرد ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر، اور تیسرا ان کے ساتھ ان کا رب ہے۔ حضرت ابو بکر نے جی بھر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا،
اور یہ واقعہ ایک اور موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کو اپنے گھر میں لیٹی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کر دیا، اے میرے سرتاج، اے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اس دنیا میں کوئی ایسا فرد ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ان چمکنے والے ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہے؟ ستارے چمک رہے تھے، آسمان روشن تھا، حضرت عائشہ نے سوال کر لیا، کیا کسی انسان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ، حضرت عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ رضی اللہ تعالی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئی، وہ سوچنے لگی، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جواب آتا کہ حضرت ابو بکر کی نیکیاں زیادہ ہیں، عائشہ تیرے ابا کی نیکیاں زیادہ ہیں آسمان کے ستاروں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا سوچ رہی ہے؟ تو یہ سوچ رہی ہے کہ تیرے ابا کا نام کیوں نہیں لیا ہے، عمر کا نام کیوں لے لیا ہے؟ تو سن، عمر کی نیکیاں تو آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، لیکن عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی غار والی 3 راتوں میں سے ایک رات کی نیکیوں کے برابر نہیں ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی گواہی، حضرت ابو بکر کی ایمان کی گواہی دی ہے، جنت کی بشارت دی ہے، لیکن حضرت ابو بکر ہیں کہ آخرت کا اتنا خوف ہے، کبھی کسی چڑیا کو درخت پہ بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں چڑیا تو کتنی خوش قسمت ہے، کبھی ایک درخت پہ بیٹھتی ہے، اڑ کر کے دوسری ٹہنی شاخ پہ چلی جاتی ہے، پھر تو مر جائے گی، تجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، ابو بکر سے تو حساب کتاب ہوگا۔ یہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، آخرت کا خوف دیکھیے۔ اور کبھی فرماتے تھے، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کبھی فرماتے کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا، کوئی جانور کھا لیتا، بات ختم ہو جاتی، حساب کتاب نہ دینا پڑتا۔ آخرت کا کتنا خوف تھا۔ اور ہم ٹوٹے پوٹے اس قرب قیامت کے زمانے میں جینے والے مسلمان، ہم اس نقش قدم پہ چلیں، آخرت کا خوف ہو ہمارے دل میں، اور ایمان اسلام پر ہم اپنی زندگی کو لانے کی کوشش کریں، اللہ کے احکامات کو پورا کریں، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں، انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور خدمات کے جذبات اپنے دل میں پیدا کریں، تاکہ ان لوگوں کے نقش قدم پر چل کر کے ہم بھی وہاں تک پہنچ سکیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہماری بخشش ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق